الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله۔ اللہ رب العالمین کی لاتعداد حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے اس درس کے اندر ہم تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلہ میں تسمیہ کی تاریخ با اعتبار کتابت اور چند اور باتیں جو ہیں وہ اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کس نے لکھی، کب لکھی گئی؟ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ وقال بعض العلماء ان بسم اللہ الرحمن الرحیم تضمنت جمیع الشرع، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ جو ہے، بعض علماء نے اس بارے میں بیان فرمایا کہ یہ تمام شریعتوں کو شامل رہی ہے۔ ہر شریعت کے اندر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا ہے، اور فرماتے ہیں لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الذَّاتِ وَعَلَى الصِّفَاتِ، کیونکہ یہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات پر دلالت کرتی ہے، تو یہ تمام شریعتوں کے اندر تمام شریعتوں میں یہ شامل رہی ہے۔ اور امام قرطبی اس قول کو بیان کر کے فرماتے ہیں ھذا صحیح، اور یہی قول جو ہے یہ صحیح ہے کہ شریعت ہر جو تھی اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ کو رکھا گیا۔ ہاں، مکمل تسمیہ یعنی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ شروع سے ہر شریعت کے اندر موجود تھی یا نہیں؟
شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ کو مکمل لکھا جاتا رہا یا نہیں، تو اس بارے میں امام ابو القاسم طبرانی علیہ رحمہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت اپنی کتاب الاوائل کے اندر بیان فرمائی کہ اول ما کتب بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، کہ سب سے پہلے پوری تسمیہ یعنی مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم جس شخص نے لکھا وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ اگرچہ سند کے اعتبار سے اس روایت کے ایک راوی پر کلام کیا گیا ہے، مگر قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خط اس ملکہ سبا کو بھیجا تھا اس کے اندر جو آپ نے لکھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری کیونکہ موجود ہے، تو اس روایت کی تائید قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ کریمہ سے بھی ہوتی ہے کہ صراحتاً سب سے پہلے جس نے مکمل طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ اور قریش کے اندر بعد میں زمانہ چلتا رہا، شریعتیں آتی رہیں، قریش کے اندر بالخصوص اہل عرب کے اندر جو ہے اور قریش مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے قبل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے قریش جب کوئی خط لکھتے تھے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے تھے، بلکہ لکھتے تھے بے اسم کاللہم، بے اسم کاللہم لکھتے تھے۔ تو سب سے پہلے جس شخص نے یہ بے اسم کاللہم لکھا ہے اس کے بارے میں بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ امیہ بن سلط تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ پوری تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھی جانے لگی یہ کب سے اور کیسے ہے، تو اس بارے میں امام عامر شابی، یہ تابعی ہیں، کئی صحابہ سے ان کی ملاقات ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکتب یکتب، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھتے تھے، جب بھی خط لکھتے یا کوئی چیز لکھتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کما تکتب قریشن، جس طریقے قریش اپنے خطوں یا اپنے معاملات کی ابتدا کرتے ہوئے بے اسم کاللہم لکھتے تھے ابتداءً، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی وہی جملہ وہی بے اسم کاللہم لکھتے رہے حتیٰ نزلت علیہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کی آیہ کریمہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ جب سورہ ہود کی یہ آیہ کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل کی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے اسم کاللہم کی بجائے فکتبا بسم اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط بسم اللہ یعنی پوری نہیں، فقط بسم اللہ لکھنا شروع کیا حتیٰ نزلت علیہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تو جب سورہ اسراء کی آیہ کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل کی تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے بسم اللہ کے ساتھ لفظ رحمان کا اضافہ کر دیا، آپ اس کے بعد فکتبا بسم اللہ الرحمن یہاں تک لکھتے تھے حتی نزلت علیہ،
انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے سورہ نمل کی یہ آیہ کریمہ نازل کی فَقَاتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے پوری تسمیہ لکھنا شروع کی، یعنی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جانے لگی. یعنی اسلام سے قبل عرب کے اندر جو رواج تھا وہ تھا بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، اور قریش بالخصوص اسی سے شروع کرتے تھے، جیسا کہ بخاری وغیرہ کے اندر بھی روایت آتی ہے صلح حدیبیہ وغیرہ کا معاملہ کہ جب وہاں تحریر لکھی جانے لگی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا، جس پر اعتراض کیا گیا تو بعد میں بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ لکھا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اندر قطع نظر اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے یا نہیں لکھتے تھے، آپ نے لکھا یا نہ لکھا، لیکن اس امت کے اندر سب سے پہلے جس شخص نے پوری تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا، حضرت امام ابو عبداللہ فاقہی اپنی کتاب اخبار مکہ کے اندر، اور امام ابو بکر بن ابی داؤد آپ روایت کرتے ہیں ام خالد سے. یہ ام خالد بنت خالد بن سعید، یہ آپ فرماتی ہیں کہ کان ابی اولو کاتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ سب سے پہلے جس شخص نے پوری تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی وہ میرے والد یعنی خالد بن سعید بن آس. یہ اسلام لانے میں ان کی کنیت ابو سعید تھی. سابقین جو ہیں یعنی قرآن نے جن کو فرمایا نا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کا شمار ان سابقون الاولون میں ہوتا ہے. اور ان کے بارے میں ہے کہ یہ پانچویں شخص ہیں، پانچویں یہ شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. پانچویں نمبر پر بعض نے تیسرا ذکر کیا ہے، بعض نے چوتھا ذکر کیا ہے، لیکن ام خالد جو آپ کی بیٹی ہیں وہ آپ کے بارے میں کہتی ہیں کہ میرے والد جو تھے وہ پانچویں شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے دائرہ ایمان کے اندر داخل ہوئے. تو ان کے ایمان لانے کا جو سبب ائمہ مؤرخین نے کتب سیر کے اندر جو بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، تو اس خواب کو لے کر یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر حاضر ہوئے، اور جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے اسلام قبول کیا. تو ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداً اسلام کو لانے والے ان کو جب ہجرت کرنی پڑی یعنی مکہ کو چھوڑنا پڑا تو یہ ہجرت حبشہ کرنے والوں میں بھی شامل ہیں. انہوں نے حبشہ کو ہجرت کی. اور ام خالد خود بیان کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ میرے باپ نے پانچویں نمبر پر اسلام کو قبول کیا اور ہجرت حبشہ کی طرف کی، اور کہتی ہیں کہ میری جو ولادت ہے یہ بھی حبشہ میں ہی ہوئی ہے. یعنی اسلام کے اندر سب سے پہلے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کو قرآن مجید سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تسمیہ پوری بسم اللہ کو لکھنے والے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت قریش کے اندر جو رواج تھا وہ بسم اللہ لکھنے کا نہیں تھا، بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ لکھنے کا تھا. تو ابتداءً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قریش کے اصول کے مطابق لکھتے رہے. تو بعد میں اللہ رب العالمین نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی بعض آیات نازل فرمائی تو ان کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کی تکمیل کرتے گئے. اور جس نے سب سے پہلے کتاب کے سر ورق پر
بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور تسمیہ کے متعلق ہی امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ قسم من ربنا انزلہ عند رأس کل سورۃ یقسم لعبادہ، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے، ہمارے رب نے، یعنی قاسم من ربنا، کہ ہمارے رب نے قسم کے اندر، تسمیہ کے اندر قسم جو ہے، یعنی اس کو قسم بیان کی، کیوں، کس لیے؟ انزلہ عند رأس کل سورۃ، اس سے ہر سورت کے شروع کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ تسمیہ کو نازل کیا، اگرچہ تسمیہ ہر سورت کی آیت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یقسم لعبادہ، اللہ نے اس کو نازل کر کے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان، یعنی یہ جو قسم اللہ نے بیان فرمائی ہے اپنے بندوں کے لیے اللہ نے اس میں قسم بیان کی کہ اے میرے بندو، ان ھذا الذی وضعت لکم یا عبادی فی ھذہ السورۃ حق، کہ یہ جو سورت نازل ہو رہی ہے اس سورت کے اندر جو کچھ بھی ہے حق ہے، سچ ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ وَإِنِّي أُوفِ لَكُمْ بِجَمِيعِ، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے سب وعدے پورے کروں گا۔ کیسے؟ ما ضمنت فی ھذہ السورۃ من وعدی ولطفی وبری، جو اس سورت میں نے وعدے کیے ہیں، جو میں نے اس سورت کے اندر لطف و کرم کی باتیں کی ہیں، جو بھلائی کی باتیں کی ہیں، تم بسم اللہ سے اس سورت کی ابتدا کر لو، میں خدا تمہارے ساتھ سارے وعدے پورے کروں گا۔ فرماتے ہیں ایک یہ، دوسرا حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بسم اللہ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بسم اللہ جو ہے تیجان السور، سورتوں کا، جتنی سورتیں ہیں 114 قرآن مجید کی جو سورتیں ہیں، ان سورتوں کا تاج ہے بسم اللہ۔ بسم اللہ کیا ہے؟ تسمیہ، سورتوں، سب سورتوں کا، یہ سورتوں کا تاج ہے تسمیہ۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس روایت کو بیان کر کے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں قلت وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِآیَةٍ مِّنَ الْفَاتِحَةِ وَلَا غَيْرِهَا، فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو امام جعفر صادق نے بیان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتوں کا تاج ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی آیت نہیں ہے، نہ ہی سورہ فاتحہ کی آیت ہے اور نہ ہی دوسری سورتوں کی آیت ہے۔ ہاں سورہ نمل کے اندر انہو بسم سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ تو اسی بنیاد پر علماء ملت اسلامیہ کے اندر ایک اختلاف چلا، بعض نے اس کو ہر سورت کی آیت تسلیم کیا، بعض نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی آیت ہے، بعض نے کہا کہ نہیں یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، باقی سورتوں کی آیت نہیں ہے، بعض نے یہ کہا کہ نہ ہی یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے اور نہ ہی کسی اور سورت کی یہ آیت ہے، بلکہ سوائے سورہ نمل کے اندر کہ ایک آیت کا یہ حصہ ہے، یہ قرآن کی مستقلاً آیت نہیں ہے۔ تو اسی کی بنیاد پر ایک مسئلہ کہ بسم اللہ نماز کے اندر جو پڑھی جاتی ہے آہستہ پڑھنی ہے یا اونچی آواز سے پڑھنی ہے، یہ بھی علماء کے اندر ایک اختلاف ہے کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا جائے یا بسم اللہ کو آہستہ پڑھا جائے۔ تو ہمارا اس بارے میں جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ کو نماز کے اندر آہستہ پڑھا جائے گا، بلند آواز سے پڑھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت بیان فرماتے ہیں، امام مسلم
رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر اس روایت کو حدیث نمبر 399 آپ اس کو لے کے آئے ہیں، باب حجت من قال لا یجہر بالبسم اللہ، کہ آپ اس باب کے اندر اس حدیث کو لے کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بھی نماز ادا پڑھی، میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی نماز پڑھی، میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی نماز پڑھی، میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی نماز پڑھی۔ فلم اسمع احدا منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ان سب کے ساتھ نماز پڑھ کر میں نے جو کچھ ہے وہ فرماتے ہیں فلم اسمع، میں نے کسی ایک کو بھی نہیں سنا ان میں سے، نہ ہی رسول اللہ کو اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھتے سنا ہے، نہ ہی حضرت ابو بکر صدیق کو اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھتے سنا ہے، اور نہ ہی حضرت عمر فاروق کو اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھتے سنا ہے، اور نہ ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بسم اللہ اونچی آواز کے ساتھ پڑھتے سنا ہے۔ یعنی سب آہستہ بسم اللہ پڑھتے تھے، کوئی بھی بلند آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھتا تھا۔ اور اس روایت پر بعض لوگوں کی طرف سے، میں نام نہیں لوں گا، بعض لوگوں کی طرف سے ایک اعتراض کیا گیا کہ جی یہ روایت ایسی ہے کہ جو صرف حضرت قتادہ بن دعامہ، یہ تابعی ہے، حضرت انس کے شاگرد ہیں، یہ بیان کہ اس وقت وہی بیان کرتے ہیں اور ان سے صرف امام شعبہ بیان کرتے ہیں، لہذا الفاظ کا اس کے اندر اختلاف ہے، تو یہ اعتراض کرنے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرنے میں اس روایت کو الفاظ، یعنی اگر کسی کے اندر فلم اسما ہے، کسی کے اندر جو ہے وہ یعنی بلند آواز سے نہ پڑھنے کے ذکر ہے، تو حضرت انس سے اس روایت کو منصور بن زادان واسطی نے بھی بیان کیا ہے، حضرت ابو قلابہ یہ بھی تابعی ہیں، انہوں نے بھی بیان کیا ہے، حضرت ثابت بن اسلم ہے، انہوں نے بھی بیان کیا ہے، ابو نعامہ قیس بن عبایہ انہوں نے بھی بیان کیا ہے، حماد بن سلمہ انہوں نے بھی بیان کیا ہے، حضرت حمید الطویل انہوں نے بھی بیان کیا ہے، مصعب بن مسلم انہوں نے بھی بیان کیا ہے، عائز بن شریح انہوں نے بھی بیان کیا ہے، حضرت حسن بصری اور مالک بن دینار نے بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی جو میرے علم کے مطابق ہے، ان 10 تابعین نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو الفاظ کے اختلاف مفہوم واحد، یعنی مفہوم ایک ہی ہے، الفاظ کسی نے کچھ تھوڑے سے بدل کے اگر بیان کیے ہیں، مفہوم ایک کے ساتھ ہی سب نے بیان کیا ہے۔ اور حضرت قتادہ سے بھی صرف جو ہے وہ امام شعبہ ہی بیان کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ امام شعبہ سے بھی 8 کے قریب راوی ہیں جو بیان کرنے والے ہیں، اور امام شعبہ صرف حضرت انس سے ہی بیان نہیں کرتے ہیں کہ صرف جو ہے حضرت امام شعبہ حضرت قتادہ سے بیان کرتے ہوں، بلکہ حضرت امام شعبہ جو ہیں وہ خود اس روایت کو ثابت بنانی سے بھی بیان کرتے ہیں۔ تو ایک یہ چیز کہ رسول اللہ بلکہ ایک روایت کے اندر تو امام ابن المنذر نے الاوسط میں جو بیان کی، اس کے اندر تو لفظ یہ ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسر بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الصلاۃ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نماز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھتے تھے، بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کانوا یفتتحون الصلاۃ بالحمد للہ رب العالمین، کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب نماز شروع کرتے،
شروع کانو یفتتحون الصلاۃ، آپ نماز کو شروع کرتے تو کیا کرتے؟ الحمدللہ. یعنی یہ تو نہیں کہ نماز الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، مراد یہاں کیا ہے؟ مراد ہے قرات. جب آپ قرات شروع کرتے، بلند آواز سے پڑھنا شروع کرتے، تو آپ بسم اللہ کو بلند نہیں پڑھتے تھے بلکہ الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے آپ اپنی قرات کی ابتدا کرتے، بلند آواز سے پڑھتے تھے. اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے صحیح بخاری کے اندر بھی بیان کیا ہے. اور اسی طریقے امام نسائی نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، ان سے بیان کیا ہے. ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے باپ نے مجھے سنا. فرماتے ہیں اذا سمع احدنا یقرأ، کہ ہم میں سے کسی کو اگر میرا باپ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے سن لیتے تو کہتے تھے کہ صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے بیٹو یا اے میرے ساتھیوں، صلیت خلف رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. وخلف ابی بکر، اور حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. وخلف عمر، اور عمر فاروق کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی ہیں. فما سمعت احدا منہم قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں نے کسی کو بھی جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے ہوئے سنا نہیں ہے. ایک دوسری روایت جس کو امام ترمذی نے بیان کیا انہی سے ہی ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، سامعنی ابی وانا فی الصلاۃ، میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے باپ نے مجھے سنا کہ اقول، میں کہہ رہا تھا یعنی پڑھ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند آواز سے میں نے پڑھا تو میرے باپ نے مجھے سنا کہ بیٹا بلند آواز سے بسم اللہ پڑھ رہا ہے. تو میرے باپ نے مجھے کہا ای بنی محدث ایاک والحدث، اے میرے بیٹے بدعت سے بچ جاؤ، بدعت سے بچو. کیا مطلب؟ کہ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں پڑھنا حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بدعت ہے. فرمایا بیٹے اس کو نہ پڑھو. کیوں؟ فرماتے ہیں وَلَمْ أَرَى أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جتنوں کو بھی دیکھا ہے، کان ابغض الیہ الحدث فی الاسلام، سب کو دیکھا کہ وہ اسلام کے اندر کسی بدعت کو جاری کرنے سے بغض رکھتے تھے، اتنا کسی اور چیز سے وہ بغض نہیں رکھتے تھے. وقد صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومع ابی بکر، فرمایا بیٹے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے حضرت عمر فاروق کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ نماز پڑھی. فلم اسمع احدا منہم یقولها، کہ میں نے کسی ایک کو بھی بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے ہوئے سنا نہیں ہے، لہذا تو بھی بسم اللہ کو بلند آواز سے نہ پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز کے اندر آہستہ پڑھا جائے گا، بلند آواز سے. ہاں ایک بات، بعض روایتیں اگر کوئی یہ کہے کہ دوسری روایتیں ہیں تو اس بارے میں عرض پہلی یہ ہے، کوئی ایک امام دار قطنی علیہ رحمہ سے حافظ ابن حجر اسقلانی نے، عمدۃ القاری کے اندر امام بدر الدین عینی نے، اور نصب الرایہ کے اندر امام ذیلی نے، اور امام نووی رحمہ اللہ جیسے علماء نے بیان کیا کہ امام دار قطنی آپ نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا ہے، ایک رسالہ آپ نے لکھا ہے بسم اللہ کو اونچا پڑھنے، نماز کے اندر اونچا پڑھنے پر. تو آپ مصر گئے، جب آپ مصر گئے تو مصر کے اندر آپ سے کسی نے سوال کر دیا کہ یہ بتائیں کہ نماز کے اندر بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا، اس بارے میں کوئی صحیح صریح روایت موجود ہے؟ تو امام دار قطنی نے آگے سے جو جواب دیا، فرمایا خود لکھنے والے، خود پورا رسالہ لکھنے والے، آپ نے جواب دیا، فرمایا کہ صریح
مرفوع صحیح کوئی بھی روایت موجود، موقوفات ہیں، کچھ موقوف روایتیں ہیں جن میں بلند آواز سے پڑھنے کا، لیکن فرماتے ہیں کہ صریح اور مرفوع یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ چیز ثابت ہو کہ رسول اللہ نے بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بلند آواز سے خود بسم اللہ پڑھی ہو، ایسا کوئی بھی صحیح ثابت ہے۔ اور بھی علماء کے اقوال ہیں، لیکن اس سے قطع نظر اگر کوئی روایت ہے تو اس کو محمول کیا جائے گا کس پر؟ بعض علماء نے کہا کہ وہ بھی روایت بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اور سعید بن جبیر سے کہ ابتداءً رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا، لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ امام الانبیاء ابتدائی طور پر مکہ مکرمہ میں تھے، تو مکہ کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے بسم اللہ پڑھا تو اہل مکہ کہنے لگے کہ یدعون مسیلمۃ الرحمن فقالوا ان محمدن یدعو الی الہ الیمامہ، وہ کہنے لگے کہ دیکھو محمد کس رب کی طرف، کس معبود کی طرف بلا رہا ہے، یہ تو رحمان جو یمامہ مسیلمہ کذاب تھا اس کو بھی رحمان نام کے ساتھ، تو یہ تو اس کی طرف بلا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ اب آپ بلند آواز سے بسم اللہ نہ پڑھیں، آہستہ آواز سے پڑھیں۔ تو وہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی روایت ثابت بھی ہو جائے کہ آپ نے بلند آواز سے بسم اللہ پڑھی ہے تو وہ اس پر محمول ہوگی کہ وہ پہلے پڑھی گئی ہے، بعد کے اندر پڑھی گئی، تو پہلے پڑھی جانے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے، لہٰذا اب بلند آواز سے بسم اللہ کو نماز کے اندر یعنی فاتحہ کا حصہ بنا کے یا ویسے بسم اللہ کو بلند آواز سے نہیں پڑھا جائے گا۔ حتیٰ کہ محمد جونا گڑی تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ کیا گیا ہے، اس نے بھی ایک مقام پر تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا کہ بسم اللہ مطلقاً نہ پڑھنا یعنی بالکل ہی بسم اللہ کو نماز کے اندر نہ پڑھا جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلند اور آہستہ پڑھنا، کہتا ہے اس بارے میں احادیث جو ہیں وہ ملتی ہیں، تو وہ اپنی بات بیان کرتا ہے، کہتا ہے دونوں طریقے جائز ہیں، مگر گو کے پست پڑھنا یعنی آہستہ پڑھنا جو ہے نا، یہ احادیث اس بارے میں جتنی موجود ہیں وہ زور آور ہے، وہ قوی حدیثیں ہیں، لہذا گویا اگر قوی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا سنت تو پھر وہی ہوئی نا جو آہستہ پڑھی جائے گی۔ اس بارے میں مزید کئی روایات موجود ہیں، تو وقت اتنی اجازت نہیں دیتا، تفصیل مزید جو ہے وہ الحمدللہ فقیر نے اپنی مناظرے کے اندر، ہشت مسئلہ کے اندر، ضربات الحنفیہ براہین رضوی کے دونوں حصوں کے اندر، مختصر طریقہ نماز نبوی کے اندر اور 40 احادیث کی روشنی میں نماز، اس میں فقیر نے بیان کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے نماز کے اندر پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور خلفائے راشدین سے صحیح اور صریح طور پر ثابت نہیں ہے۔ نماز کے اندر سنت یہ ہے کہ جس نماز میں قرات بلند آواز سے بھی کی جائے گی اس میں بھی بسم اللہ کو آہستہ پڑھا جائے گا۔ بقیہ انشاءاللہ العزیز آئندہ، وما علی الا البلاغ المبین۔